آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کل کے ہمارے بیان میں ہم نے جانا تھا کہ نماز فجر کے اہم اور ضروری مسئلے مسائل، انہی اہم اور ضروری مسئلے مسائل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہم اور ہر مسلمان کو کچھ چیزوں کو فجر کے وقت کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں دو لفظوں کی وضاحت کر دوں۔ ایک چیز ہوتا ہے طلوع فجر یا صبح صادق، اور ایک لفظ ہوتا ہے طلوع آفتاب۔ یہ دو وقت ایسے ہیں، یہ دو لفظ ایسے ہیں، اور تیسرا لفظ ہے غروب آفتاب۔ ان تینوں آج کے بیان میں ان تینوں لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم ان تینوں لفظوں کے اور ان تین وقتوں کی بات کریں گے: صبح صادق کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت۔ اور ان تین وقتوں میں لے کے عوام میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے، عوام بہت زیادہ کنفیوژن میں رہتی ہے کہ کس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کس وقت نہیں پڑھ سکتے، کون سا وقت ہے کہ جس میں قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، کون سا وقت ہے جس میں تلاوت کر سکتے ہیں لیکن کس وقت میں تلاوت نہیں کر سکتے، اور چوتھا لفظ ہے نصف النہار شرعی۔ تین لفظوں کی میں نے آپ سے آج بات کی: طلوع آفتاب، طلوع فجر، غروب آفتاب اور نصف النہار شرعی۔ تو اگر ہم طلوع فجر یا صبح صادق کی بات کریں تو یہ اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج نہیں نکلتا۔ سورج نکلنے کے پہلے جو ہلکی سی جو روشنی اس کے نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، یعنی جسے ہم فجر کا وقت کہتے ہیں، یا کہا جائے کہ جس وقت عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت کو ہی کہتے ہیں طلوع فجر۔ جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر رمضان کے دنوں میں کہا جائے کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوا، اب اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے طلوع جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ طلوع فجر کا وقت کہلاتا ہے، یعنی کہ فجر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں طلوع آفتاب، یعنی کہ سورج کے نکلنے کا وقت۔ اور جب سورج ایک دم بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے، آدھا دن پورا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نصف النہار۔ نصف کا معنی ہوتا ہے آدھا اور نہار کا معنی ہوتا ہے دن، آدھا دن۔ اور جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں غروب آفتاب۔ تو اس وقت یہ وہ خاص وقت ہے جس وقت شریعت مطہرہ نے ہمیں کئی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نہیں، اس وقت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے، اس وقت میں تلاوت کرنا ہے، اس وقت میں نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں تین ایسے وقت: ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کا وقت۔ اس وقت میں آپ کو نہ فرض نماز پڑھنی ہے، نہ قضا پڑھنی ہے، نہ ادا پڑھنی ہے، نہ نفل پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہ کہ تلاوت بھی نہیں کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف ذکر اذکار، یعنی کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پاک، درود پاک، اللہ پاک کے کسی بابرکت اللہ پاک کے کسی نام کے اسم کا ورد کرنا، یہ کر سکتے ہیں۔ باقی نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی قضا ہے، نہ کوئی ادا ہے، نہ کوئی سنت، نفل، واجب، کوئی بھی نماز آپ کو طلوع آفتاب، یعنی سورج جس وقت نکل رہا ہے، طلوع یعنی جس وقت فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت ختم ہونے کو ہی طلوع آفتاب کہتے ہیں، سورج کا نکلنا۔ تو یہ جو 20 منٹ ہے، اس 20 منٹ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود پاک، تسبیح، تحلیل، بس۔ نہ تلاوت، نہ نماز، نہ سجدہ سہو، نہ سجدہ تلاوت، کچھ بھی اس وقت میں نہیں کر سکتے۔ یہی کنڈیشن لگتی نصف النہار شرعی میں، دوپہر کا وقت۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا 1-1.25 گھنٹے کا یہ جو وقت ہوتا ہے، جسے عوام الناس میں لوگ جلال کا وقت کہتے ہیں، دراصل جلال نہیں ہوتا، وہ زوال ہوتا ہے۔ زوال بھی نہیں ہوتا، زوال کا وقت تو وہ ہوتا ہے جس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، ہم لوگ اس دوپہر کے وقت کو جب سورج اوپر چلا جاتا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں جوال کا وقت ہے، یا عوام میں جسے جلال کا وقت لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جلال یا جوال کا وقت وہ نہیں ہوتا، وہ نصف النہار شرعی کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی مکروہ وقتوں میں ہے۔ اس وقت میں بھی دوپہر میں نہ ہم کو نماز فرض پڑھنی ہے، نہ سنت پڑھنی ہے، نہ ادا پڑھنی ہے، نہ قضا پڑھنی ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، تلاوت سے بھی بچنا ہے۔ بس کیا ہم کو کرنا ہے؟ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر میت آ گئی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نماز جنازہ پڑھا دیں گے اگر میت آ گئی ہے تو، ورنہ ہمیں جان بوجھ کے اس وقت میں میت بھی نہیں لے کے جانا۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ زوال اتنے وقت شروع ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی اس وقت سے
پہلے پڑھا دے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے دیر ہوتے ہوتے جنازہ آ گیا ہے تو اب جنازے کو روکا نہیں جائے کہ رکو، جب زوال کا وقت ختم، جب نصف النہار شرعی کا وقت ختم ہو جائے گا پھر ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اگر جنازہ آ گیا ہے کنہیں وجوہات سے، دیری کے سبب، یہ نہیں کہ اس وقت میں لے کے جائے جنازہ، تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ یہ دو وقت ہو گئے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، اسی طریقے سے دوپہر میں نصف النہار شرعی کا وقت، اور اسی طریقے سے سورج غروب کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا، غروب آفتاب، سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے کا جو یہ وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مان لیجیے مغرب کی اذان ہو رہی 5:25 پہ، تو 5:05 سے لے کے 5:25 تک یہ 20 منٹ بھی مکروہ۔ اس وقت میں بھی نہ کوئی فرض نماز پڑھ سکتے، نہ قضا، نہ ادا، نہ سجدہ تلاوت، نہ اس وقت بہتر ہے کہ تلاوت بھی اس وقت نہ کی جائے۔ ہاں، غروب آفتاب میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے تو وہ عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ کو سلام پھیر دینا، صرف عصر کی فرض نماز۔ باقی ان 3 وقتوں میں ہم کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا وقت، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے کا وقت، اور بیچ میں جو آپ کا نصف النہار شرعی کا وقت آتا ہے، جسے ہم لوگ جلال کا وقت کہہ دیتے ہیں اپنی عوام کی زبان میں۔ جلال کا وقت میں نے پھر کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا، زوال ہوتا ہے، اور وہ بھی کب ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے، زوال کے وقت سے 1 گھنٹہ 15 منٹ پہلے کا جو وقت دوپہر کا ہوتا ہے، اسے نصف النہار شرعی کا وقت کہتے ہیں۔ رات میں 12 بجے لوگ کہتے ہیں جلال کا وقت چل رہا ہے، رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا، زوال سورج کا ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ اہم ترین باتیں جان لی جو کہ نماز فجر کے لیے بھی ہیں اور تمام دوسری نمازوں کے لیے بھی ہیں۔ تیسری چیز اور سن لیں جو فجر کی نماز اور فجر کے وقت کے متعلق ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، طلوع فجر ہوا، اس سے لے کر کے جب تک طلوع آفتاب نہ ہو جائے، سورج نکلنا ہے، تو یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ فجر کی سنتیں، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اس وقت میں آپ کو کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، کوئی نفل نماز نہیں۔ تلاوت کر سکتے ہیں آپ، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ آپ کوئی بھی نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور قضا نماز پڑھنی ہو، اگر فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ لی کسی نے، اب سوچ رہا ہے کہ میں قضا نمازیں پڑھ لوں، تو وہ گھر میں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسجد میں پڑھے گا تو کوئی بھی آدمی ٹوک دے گا کہ بھائی ابھی تو اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور یہ اتنی جلدی یہ کیا نفل پڑھنے لگا کیا؟ تو ٹوک دے گا۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، میں نفل نہیں پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ میں وہ پڑھ رہا تھا قضا نماز۔ تو قضا نماز کو ظاہر کرنے کی ممانعت ہے کہ آپ کسی کو گواہ نہ بنائیں کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فجر کا وقت جو ہوتا ہے، مان لیجیے 5:30 بجے شروع ہو رہا ہے، 6:45 بجے مکمل ہو رہا ہے، تو اس وقت میں آپ فجر کی جو 4 رکعت نماز ہے، 2 سنت 2 فرض، وہ ادا کر لیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ آپ نفل نماز کوئی بھی فجر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی کہاں پڑھیں؟ گھر میں۔ یہ 3 اہم جو مسئلے تھے، یہ مجھے آپ کو بتانے تھے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔